بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، توحید کے سلسلے میں ہم نے جو گفتگو شروع کی، آج اس کی 5ویں قسط میں ہم قرآن مجید سے چند آیات پیش کر رہے ہیں جو کہ اللہ نے اپنے حبیب پر آج سے 1400 سال پہلے نازل کی، لیکن ان آیات کی سچائی اور حقانیت شاید اس دور میں لوگوں کے لیے سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن آج ان کو سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے چلیں کہ ہم سائنس کو سند یا حوالہ نہیں مانتے، لیکن ہم صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے نازل کی تھی، آج سائنسدان ان کو سچ تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ حدید کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، اور اگر ہم نے اسکرین پہ لنک لگایا ہے ناسا کا، آپ دیکھیں تو سائنس بھی آئیے تسلیم کرنے پہ مجبور ہے کہ لوہا حقیقتاً زمین کے اندر خود موجود نہیں، بلکہ آسمان سے، کائنات کے دوسرے سیاروں سے اور شہابیوں سے زمین کے اوپر آئی سے بلینز آف ایئرز پہلے آیا، جس کے سبب سے زمین کے اوپر لوہا موجود ہے۔ تو یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے شاید لوگوں کو سمجھنے میں اتنی آسان نہ ہو کہ آسمان سے لوہا کیسے آیا، لیکن آج جب سائنسی ترقی ہو چکی ہے اور کئی قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے، تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ زمین کے اوپر لوہا کہاں سے آیا اور کس طرح سے آیا۔ دوسری آیت ہم سورہ روم کی دوسری تیسری آیات پیش کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب روم والوں کو اہل فارس سے شکست ہوئی تو مکہ میں جو مسلمان انتہائی کمزور تھے ان کے دل بہت شدید مجروح ہوئے، کیونکہ اہل روم کو وہ اہل کتاب سمجھتے ہوئے اپنے دل کے قریب سمجھتے تھے، لیکن اہل فارس نے اہل روم کو شکست دی، وہ مغلوب ہو گئے تو مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ چند ہی سالوں میں اس کے لیے بضعۃ سنین کا لفظ استعمال کیا گیا، بضع سنین، کہ چند ہی سالوں میں، جسے مفسرین نے 6 سے 9 سال لکھا، اور اسی مدت میں 614 عیسوی میں روم اہل فارس نے فتح کیا، لیکن 622 عیسوی میں اہل روم نے دوبارہ فارس کو فتح کر لیا ہرقل بادشاہ کی سربراہی میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ جو علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آشکار فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر غیب دی۔ اور اس زمانے میں جب کہ ابھی انسانوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، جنگی وسائل کی ایک دوسرے کے بارے میں خبر نہیں تھی، اس طرح کی خبر دینا یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر غیب ہے، اور اس کا سچ ثابت ہو جانا دلیل ہے نبوت اور رسالت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ اور اگلی آیت جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سورہ فتح کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نوید دی کہ بہت جلد مکہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہو جانے کی صرف خبر نہیں دی، بلکہ خبر اس انداز سے دی کہ گویا کہ فتح مبین ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا قریش کے ساتھ، تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ دونوں طرفین ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال تک کے لیے جنگ نہیں کریں گے، اور اگلے سال عمرے کے لیے جائیں گے، 6 ہجری میں عمرہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس وقت کچھ نام نہاد مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی دی، اور آپ سے کہا کہ جتنا نبوت پہ آج شک پڑا ہے، پہلے کبھی شک نہیں پڑا، لیکن اللہ کے حبیب نے اپنے پروردگار کی دی ہوئی خبر کے اوپر یقین کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کے اوپر دستخط فرمائے، اور حالانکہ اس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک دونوں طرف سے جنگ نہیں کی جائے گی، لیکن اگلے ہی سال قریش کے ہم نوا بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ جب حملہ کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو اجازت دی کہ اب آپ مکہ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب باصفا کے ساتھ، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور دوسرے اصحاب کے ساتھ اور اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ
مکہ کی طرف تشریف لے گئے اور بغیر کوئی قتال کیے، بغیر کوئی جنگ کیے، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین عطا فرما دی۔ 6 ہجری میں جو مسلمانوں کی حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ 2 سال کے اندر ہی مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا اور اس کی فتح ہو جائے گی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ خبر 2 سال پہلے دے کے یہ بشارت دے دی، اور یہ خبر غیب، یہ غیب کی خبر اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی رسالت اور نبوت بھی برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خبر غیب اور وحی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر یہ دلیل ہے۔ جی ناظرین محترم، اور اگلی آیت جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سورہ مومنون کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شکم مادر کے اندر تخلیق انسانی کے مراحل کو حیرت ناک انداز تک بیان کیا، اور آج سے 1400 سال پہلے جبکہ بایولوجی اور میڈیکل سائنس بالکل ابتدائی مراحل میں تھی، انسان کو اس بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی کہ خلقت کے مراحل شکم مادر میں کس طرح سے مکمل تشکیل پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ خبر دے دی جس کو آج میڈیکل سائنس تسلیم کرتی ہے، اور فرمایا کہ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا خلقت کا آغاز ایک سیمن سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ایک علقہ یعنی کہ ایک جمے ہوئے خون کی صورت میں، جسے اگر صحیح لفظوں میں انگلش میں ٹرانسلیشن کی جائے تو ایک ایسی باڈی کی تشکیل ہے، ایک ایسے چھوٹے سے جسامت کی تشکیل ہے کہ جو محض ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ جونک چمٹ جاتی ہے کسی جسم کے ساتھ، اس کے لیے علقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ علقہ حقیقت میں جونک کو کہا جاتا ہے، اور جب اس کے اندر ایمبریو کی یہ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے، اور جب ایمبریو کی سٹیج کے اوپر ترقی ہوتی ہے تو اگلا مرحلہ جو تشکیل پاتا ہے وہ مضغہ کا وہ صورتحال ہے کہ جس میں اس کی خد و خال نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک انسانی جسم کی طرح سے اعضاء کی تشکیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اس کے بعد اگلے مرحلے میں انسانی جسم کے اندر ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر انسان کو جلد عطا فرمائی، اور اس کے اندر ہم نے ایک نئی تخلیق عطا کر دی، یعنی کہ جس چیز سے وہ شروع ہوا تھا وہ چیز نہیں رہی بلکہ ایک مکمل انسان بن گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ سے بہترین کوئی خلقت کرنے والا نہیں ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس جب ترقی کر چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان مراحل کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ خبر آج سے 1400 سال پہلے دینا اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی اور رسالت کی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔